أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر برائی اور شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ سائزہ اوور ٹو یو۔ Okay. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں تو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام جانیں گے، العلیم۔ العلیم جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یعنی العلیم کا کیا مطلب ہے؟ علم والا، جاننے والا۔ تو کیا اس کا صرف یہی مطلب ہے اس نام کا، یا کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ العلیم ہر چیز کو جاننے والا ہے،
اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جس تک انسان کی سوچ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، انسان جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس میں تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور دراصل یہ نام ہماری تقدیر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جو علم کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اور میری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کل ہوں گے، نہیں ہوں گے، کہاں پر ہوں گے، کیسے ہوں گے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ العلیم ہے، اس کو یہ تمام چیزیں پتہ ہیں، اور اس نے یہ تمام چیزیں جو کہ ہماری زندگی میں ہونی ہیں، جو ہو چکی ہیں، جو آنے والی ہیں، جو ہو رہی ہیں، اس نے ہر چیز 50,000 سال پہلے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر لی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہم آج کہاں ہیں، کیسے ہیں، بلکہ ہم یہ جو سیشن جوائن کیے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز بھی 50,000 سال پہلے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ یہ ہے العلیم اور یہ ہے اس کا علم۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی انسانوں کو علم دیا ہے، یعنی ابھی تک انسان جہاں تک بھی پہنچ پایا ہے، جتنا بھی دنیا کے بارے میں، یہاں جتنا بھی اس کائنات میں غور و فکر کر پایا ہے، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بدولت ہے۔ اسی نے اپنے علم میں سے انسان کو دیا ہے۔ وہ رب سب کچھ جانتا تھا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی کہ یہ دنیا نہیں تھی، انسان نہیں تھے، کوئی بھی مخلوق نہیں تھی، وہ تب سے سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک سمندر کا سفر کر رہے تھے اور کشتی میں تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی ہے، وہاں بیٹھی ہے، اور اس نے پانی کا ایک قطرہ اپنے منہ میں لیا ہے۔ ہم نہیں جانتے ایک چڑیا اپنی چونچ میں کتنا سا پانی لے سکتی ہے، چھوٹی سی تو وہ ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک چونچ میں پانی بھرا اور وہ اس نے پیا اور اڑ گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کا اور میرا یا اس دنیا میں پائے جانے والا جتنا بھی علم ہے، وہ صرف اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے اپنے چونچ میں پانی بھرا ہے، اور یہ جو سمندر نظر آ رہا ہے، یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو چڑیا کی پانی کی مثال دی، وہ بھی صرف اس لیے دی کہ سمجھ آ سکے، لیکن انسان کے پاس جو علم ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ ایک چڑیا کے چونچ میں پانی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، یہ ہے العلیم کی شان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے جانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں ان کو؟ تو حضرت علی کہنے لگے ارادوں کے ٹوٹنے سے، یعنی کہ آپ ارادہ کرتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ کب بدل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو رائے ابھی سوچی ہے اپنے ذہن میں، یا جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بدل بھی سکتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بدلتی ہوئی کیفیات کو دیکھا ہے؟ تو یہ جو ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی ہیں، جو آپ نے سوچا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی اور پلانس بنائے ہوتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے سارا کچھ بدل جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے تحت ہوتی ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گی جو کہ اپنے دور کے بہت بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں سے 4 لوگوں کی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو مثالیں دے سکوں۔ جیسے کہ ابن منظور، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے، ہر چیز پہلے تھی اور بعد میں جو بھی آئے گی، جو بھی مخفی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اور جو کچھ بھی ظاہری علم سے ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے جاننے والا۔ العلیم میں کیا چیز آتی ہے؟ ہمیشہ سے جاننے والا، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے۔ اور ہم آج لوگوں کے علم سے کتنا امپریس ہوتے ہیں نا، کہ کتنا علم ہے اس کے پاس، ہم دیکھتے ہی امپریس ہو جاتے ہیں، سنتے ہی امپریس ہو جاتے ہیں، اور اصل جو العلیم ہے ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ اس کو جاننے کا حق تھا۔
حالانکہ جن لوگوں سے آپ امپریس ہو رہے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان کی ڈوریاں کاٹ دیتا ہے تو کون سکھا سکتا ہے، کون سیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح سے شیخ سعدی نے کہا وہ ذات جس کا علم تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، آسمان و زمین، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز میں اس کا علم ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں کتنی ساری چیزیں انہوں نے ساری کی ساری سمیٹ ڈالی ہیں اپنے لفظوں میں۔ جو ہو رہا ہے، جو ہمیں انسانوں کو نظر نہیں آ رہا، اور جو چھپا ہوا ہے، اور جو پھر ہونے والا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم جان سکیں، لیکن ہم نہیں جان پاتے۔ اس ساری چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ایک سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر جو سیاہ چونٹی بھی رینگ رہی ہوتی ہے نا، اور اس کے دل میں بھی جو ہوتا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں اندھیرے میں نظر آتا ہے؟ ہمیں تو اندھیرے میں اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا، تو ہم چیونٹی کو کہاں دیکھیں گے؟ یعنی کہ یہ ہمارے علم کی وسعت ہے جو کہ دنیا میں پایا جاتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعت ہے وہ تو چیونٹی کے دلوں تک کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح ابن جریر انہوں نے کہا مخلوقات کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے، خواہ وہ ایمان ہو یا کفر ہو، حق ہو یا شر ہو، خیر ہو یا شر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے العلیم، اس میں آپ دو اور چیزوں کو ایڈ کر لیں اور ان کو تین چیزیں بنا دیں، جیسے البصیر، السمیع اور العلیم۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے۔ آسمان ہم سے کتنا دور ہے، اور اس کے اوپر وہ ہستی ہے، یعنی کہ 7 آسمان ہے، اور ہر آسمان کی دوری کتنی ہے؟ زمین سے ایک آسمان تک کی دوری 500 سال ہے، اور 500 سال ہر آسمان سے ہر آسمان تک کی دوری ہے، یعنی ایک آسمان سے دوسرے سے تیسرا، اور پھر اسی طرح 7 آسمان۔ اور وہ ذات اتنی دور ہے ہم سے، اور اتنی دور ہوتے ہوئے وہ ہماری کتنے پاس ہے؟ تو پھر آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ وہ ذات اتنی ہی دور ہے تو پھر ہمارے پاس کیسے ہے؟ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے نا، اتنے دور ہوتے ہوئے اتنے پاس کیسے ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ تو آسمان کے اوپر ہی ہیں، مگر اپنے علم کی وجہ سے وہ ہمارے بہت قریب ہیں۔ ان کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، وہ چاہے ہم سے بہت دور ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کے علم کی جو وسعت پائی جاتی ہے، یہی ان کو وہاں سے یہاں تک دلاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب محسوس کریں، اس سے آپ کی زندگی میں خوبصورتی آئے گی۔ جب آپ کی زندگی میں کچھ برا ہو رہا ہو، کچھ اچھا ہو رہا ہو، تو آپ محسوس کریں گے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاس ہے۔ کچھ برا ہو رہا ہے نا، تو آپ فوراً سے اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ ہے نا میں کس حال میں ہوں۔ اور اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ والا ان شکرتم وازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں جب وہ آپ کو دیتا ہے، اور جب آپ کسی پریشانی میں ہیں تب بھی اس بات کی تسلی رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، تو وہ دے دے گا۔ اسی طرح ابن القیم نے کہا تھا اللہ رب العزت کا علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ آج سوچ لیجئے کہ آپ نے بھی علم حاصل کرنا ہے، کون سا علم؟ جس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب محسوس کر سکیں۔ ہم دنیاوی علم تو حاصل کرتے رہتے ہیں جو کہ ہماری ضرورت ہے، کرنا چاہیے، مگر وہ علم جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہی نہ کرائے، اس علم کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر آپ نے بھی العلیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ جاننے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والوں سے ہی محبت کرتا ہے، جو آپ کو اللہ کے قریب کر سکے وہ علم حاصل کریں۔ اس کے علم کی انتہا ہے کہ اس نے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ کر رکھ دی تھی، مگر تقدیر کے بارے میں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ تقدیر جو ہے یہ علم الہی ہے، حکم الہی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اس کا جو حصہ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں بھی دیا ہوا ہے۔ آپ دعا سے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور تقدیر بدلنا یہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی اپنے پاس لکھا ہوا ہے۔
کہ میرے اس بندے نے کوشش کرنی ہے، اس نے دعا کرنی ہے، تو میں نے اس کو بدل کر یہ دے دینا ہے۔ یعنی جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، دراصل وہ آپ کی دعا کے ذریعے سے بدلنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ دعا کر دیں تو وہ بدل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو ہے نہیں نا، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ تو ہے نہیں، وہ تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے لکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو اپنی دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں، بدلوا سکتے ہیں۔ تو اپنے اس اختیار کو استعمال کیا کریں، نہ کہ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دیں کہ نہیں پسند، وہ بدل دے گا اس کو۔ آپ کی دعاؤں میں جتنی شدت ہوتی ہے اسی طریقے سے پھر عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہو رہا ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں، میری قسمت میں ہے، میری تقدیر میں، ٹھیک ہے، تقدیر کا جو ایمان ہے اس پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ مگر آپ کو جب دعا کی طاقت دی گئی ہے، دعا تو پہاڑوں کو بھی سرکا سکتی ہے نا اپنی جگہ سے، تو پھر آپ کی زندگی میں ہونے والی اونچ نیچ جو کہ آپ کو نہیں پسند، اس کو آپ کیوں نہیں بدلوا سکتے؟ جیسے ایک استاد ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کو جانتا ہوتا ہے، کلاس میں پڑھنے والوں کو، اور کسی نہ کسی بچے کو، بلکہ کلاس کے بہت سارے بچوں کے بارے میں استاد بتا دیتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں بچہ جو ہے نا، یہ فلاں وقت میں اتنا بڑا انسان بنے گا، یہ فلاں جو بچہ ہے یہ اس فیلڈ میں آگے جا کے بہت کام کرے گا۔ تو اگر استاد کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں بتا دیتا ہے اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں بھی ہر چیز ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اپنے پاس کہ میرے فلاں بندے نے فلاں ٹائم پہ یہ کرنا ہے، یہ ہونا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک علم ہے، جیسے ایک استاد کا کلاس روم تک ہے نا، اس کے بچوں تک ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، اور ہر چیز انسان جو بھی کرتا ہے، جو بھی یہاں پر ہو رہی ہے، جو بھی یہاں پر چل رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ، وہاں پر جاتا ہے۔ جیسے آپ امیجن کر لیں کہ ہماری کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے اس سیشن کے بعد جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، جو جو انہوں نے اپنے رجسٹر پر لکھا ہوگا وہ سارا کچھ وہاں جا کے جو لوح محفوظ ہے وہاں پر جا کے میچ کریں گے، اور ان کے پاس ہمارے ناموں کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوگی کہ یہاں پر یہ ہونا تھا اور یہ ہو چکا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر دنیا میں کسی کو علم دیا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی تو کہیں سے سیکھا ہوگا نا، اور اس نے جہاں سے سیکھا ہے اس کو بھی تو کسی نے سکھایا ہوگا۔ تو پھر ہر چیز جو سیکھی جا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی تو اس کا سورس ہوگا نا۔ کوئی انسان آپ نے سنا ہے ایسا کہ اس نے وہ بیٹھا اور اس نے اپنے پاس سے چیزیں امیجن کر لیں اور ہوتی گئیں؟ کیا دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خود بخود آپ کو نظر آئے کہ ہو گئی ہو؟ اگر آپ نے ترتیب کے ساتھ پینسلز رکھی ہوئی ہیں تو وہ خود بخود نہیں ہوئی ہیں، وہ انسان نے ہی رکھی ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز پھینک رہے ہیں تو جا کر بکھر رہی ہے، تو کس وجہ سے بکھری ہے؟ آپ کے بکھیرنے کی وجہ سے بکھری ہے نا۔ یا اگر کوئی چیز سمیٹی ہے تو وہ آپ نے سمیٹی ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی لائٹ ہے، آپ لیٹے ہیں اور چاہیں کہ لائٹ خود بخود چل جائے تو وہ کیا چل جائے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ تو پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ہم انسان بناتے ہیں وہی ہو رہا ہے، جو ہم چلاتے ہیں وہی چل رہا ہے؟ تو پھر یہ ساری کائنات، یہ سورج کا آ جانا، چلا جانا، چاند کا آنا، ستارے، آسمان، کبھی سفید ہو رہا ہے، کبھی بالکل اندھیرا چھا گیا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے کبھی اندازہ لگایا، کبھی تدبر کیا ہے کائنات کے بارے میں؟ تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ چلے مانتے ہیں سائنس تو ابھی ترقی کر رہی ہے نا، ابھی وہ لوگ اندازے لگا رہے ہیں اپنے، اور ان کے اندازے صحیح بھی ہو رہے ہیں، اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو قرآن پاک میں ہر چیز پہلے سے ہی موجود ہے۔ جو آج کی سائنس اندازے لگا رہی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اتنا وقت صرف کر رہی ہے اس چیز میں، تو وہ سارا کا سارا علم جو ہے وہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا۔ اور بہت سارے لوگ جو کہ
منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتاب بنائی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں اس جگہ پر پیدا ہوئے تھے جہاں پر ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو ان پڑھ تھے سارے. اور بنی اسرائیل جو کہ یہود تھے ان کو کس بات کا حسد تھا؟ اسی بات سے حسد تھا کہ ہم لوگ تو پڑھے لکھے ہیں اور یہ تو ان پڑھ ہیں بالکل. تو ان کے پاس کہاں سے علم آ گیا؟ تو پھر سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے کائنات کا اتنا علم کہاں سے آیا تھا؟ تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ ساری باتیں اتار دی تھی. اور انسان کا جو علم ہے یہ ویسے بھی کسبی ہے، یعنی کہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس نے کمایا ہوا ہے، یا تو اس کو کہیں سے ملا ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے سیکھا ہے، اس کے بعد ہی اس کو ملا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کمرے میں بس بیٹھ جائیں اور بولیں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ چل جائے. کبھی بھی نہیں چلے گا جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے. تو انسان کا علم کیا ہے؟ جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، کیونکہ اسی نے ہر چیز بنائی ہے، تو پھر اسی کا ہوگا نا. جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا بھلا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کا پتہ ہے، وہ کانوں کی خیانت کو جانتے ہیں، وہ زبان کی خیانت کو جانتے ہیں، وہ بندوں کے افعال کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، ارادوں کو جانتے ہیں. یعنی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے. اگر آپ کچھ چھپا کر رہے ہیں نا انسانوں سے، کچھ غلط کر رہے ہیں یا کچھ صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. اور جو آپ چھپ چھپ کے کرتے ہیں نا کہ انسانوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی باہر نکالنے پر، باہر لانے پر قادر ہے. العلیم کو سب پتہ ہے. اس لیے خود کو صاف رکھیں، اپنے اندر کو صاف رکھیں، اپنے باہر کو صاف رکھیں. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آنا ہو نا، تو آپ صرف اپنے ڈرائنگ روم کو صاف کرتے ہیں، بہت چمکاتے ہیں کہ یہاں پر آ کے بیٹھنا. چاہے باقی گھر گندا ہے نا، تو آپ کو یہ ہوگا کہ مہمان نے کون سا یہاں پر آنا ہے، تو آپ صرف ڈرائنگ روم صاف کریں گے. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اس نے ہمارے گھر کا وزٹ کرنا ہے، تو آپ ہر چیز کو صاف کریں گے. کیوں صاف کریں گے؟ اس کے سامنے اچھا بننے کے لیے. کہ اگر گندا گھر دیکھے گا وہ تو کیا کہے گا کہ یہ تو انسان ایسے، ان کے گھر تو صفائی نہیں ہوتی، ان کو تو صاف ستھرا رہنے کا پتہ ہی نہیں ہے، بڑے گندے لوگ ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر سارا چیزیں صاف کرنے لگتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ اندر کو جانتا ہے، وہ باہر کو جانتا ہے، پھر آپ کیوں خود کو صاف نہیں کرتے؟ ہم کیوں خود کو گندا رہنے دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے باہر سے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود کو پتہ ہوتا ہے ہم اندر سے کیسے ہیں. تو اس لیے العلیم کو سب پتہ ہے. تو اپنے اندر باہر کو، ظاہر باطن کو صاف رکھیں. نہ گند سنیں، نہ گند بولیں، اور نہ ہی گند کو دیکھیں. حاضر غیب ہر چیز وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا کہیں پر سرگوشیاں کی ہیں چپکے چپکے سے، اور کیا آپ نے غلط چیزیں کی ہیں. اور جب آپ اچھائی کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انسان کا جو علم ہے وہ ابھی بھی، حالانکہ اتنا ترقی یافتہ دور آ گیا ابھی بھی، لیکن ان کو نہیں پتہ ہے کہ آسمان سے اوپر کیا ہے. ہم صرف پہلے آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم تو دوسرے آسمان کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور ابھی تک جو سائنس کی تحقیقات ہیں ان کے مطابق روشنی جو ہے وہ زمین کے ایک کونے سے چھوڑی جائے تو دوسری تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی کہ زمین میں روشنی بھی ابھی اتنی سفر نہیں کر سکتی ہے. تو پھر ہم آسمان سے پار تو دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن جو خود کو صاف رکھنے والے ہوں گے، جو اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو بھی ساتھ ہی چمکاتے ہوں گے، جیسے وہ باہر سے خود کو صاف کرتے ہیں، اندر سے بھی اتنا ہی صاف رکھتے ہوں گے خود کو. تو ان نیک مومن لوگوں کی جو روحیں ہوں گی وہ آسمان کے اوپر دیکھیں گی، وہ آسمانوں پر جائیں گی، فرشتے ان کو آسمانوں پر لے کر جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آسمانوں کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں پر انہوں نے جو دیکھا، تو واپس آ کے جب صحابہ کو بتانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الفاظ نہیں تھے بتانے کے لیے. یعنی کہ انہوں نے آسمان کے اوپر جو کلرز دیکھے، سدرۃ المنتہا میں جو کچھ انہوں نے دیکھا، ان کے پاس لفظ نہیں تھے کہ وہ دنیا کی کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ میچ کر کے صحابہ کو بتا سکیں. اس قدر اوپر سے خوبصورت ہے. تو وہاں پر جانا ہے، اگر آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہے تو پھر اس کے لیے اپنا ظاہر باطن تو صاف رکھنا پڑے گا. اور قیامت والے دن ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ پائیں گے، آسمان کی خوبصورتی، اس کے اوپر کی خوبصورتی، ہم کچھ نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ جائے گی.
آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر آسمانوں کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے خود کو خوبصورت کرنا ہوگا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اور پھر آتی ہے یہ بات جو کہ آج کل تقریباً ہر کسی کا غم ہے، دلوں کا ٹوٹنا، ہرٹ ہونا انسانوں کے ذریعے سے، یعنی کہ ہم انسانوں کے ذریعے سے ہرٹ ہوتے ہیں اور بعد میں روتے روتے رہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم کسی سے اپنا دکھ شیئر کریں، کسی سے اپنا غم شیئر کریں، انسان کی فطرت ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ۔ تو پھر ہم العلیم کو اس ٹائم پہ خاص طور پہ بھول جاتے ہیں، جب ہم شدید غم میں ہوتے ہیں نا، تو ہم سب سے پہلے اس کی طرف بھاگتے ہیں جو ہمارا بہت زیادہ ہمدرد ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم سارا کچھ اسی کے سامنے بول دیں، جیسے کہ اس نے ہمارا مسئلہ فوراً سے حل کر دینا۔ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو ٹائم ہوتا ہے وہی ٹائم ہوتا ہے، اور اسی ٹائم پہ العلیم کے پاس جانا ہوتا ہے، جس کو دراصل پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہاں سے ہرٹ ہونا ہے اور پھر اس نے رونا دھونا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے رونے دھونے اسی کے پاس جائیں، بلکہ انسانوں کے پاس نہیں جائیں۔ ان کو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہ آپ پر ہنس لیں گے۔ وہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ بتا دیتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ اس کو بڑا اپنا مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے اس کے اندر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مخلص ہوتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہوتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے غموں کا اشتہار دوسروں کے سامنے لگائیں، آپ العلیم کے پاس چلے جائیں، جس کے سامنے اگر آپ خاموشی سے بھی آنسو بہائیں گے نا، تو وہ جانتا ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ کیوں بہا رہا ہے، اس کے سامنے آپ کو الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کبھی بھی دوسرے کے احساسات کو فیل نہیں کر سکتا اچھے طریقے کے ساتھ۔ جیسی آپ پر گزر رہی ہے نا، نہیں پتا آپ کو کہ دوسرا اس کو ویسے سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں، بلکہ ہر انسان کا درد جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اسی کے پاس جائیں جس کو پہلے سے پتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جانتا ہے جو کچھ زمین میں اور دریا میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ہے مگر یہ سب کچھ کتاب روشن میں محفوظ ہے۔ یعنی کتاب روشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر زمین کے دانے کو بھی جانتا ہے جو کہ اندر ہم ڈال دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے اندر سے کس کس طرح سے دانہ نکلے گا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر زمین کی گہرائیوں میں چھپے اس دانے کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو کیوں نہیں جانتے ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کو تعلقات پہلے مضبوط کرنا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی شے سے آپ ٹوٹیں تو فوراً سے جائیں اور آپ کو سکون مل جائے۔ جب آپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو آپ کو کیسے سکون ملے گا؟ اگر آپ جانتے ہوں گے تبھی تو آپ کو اس کی فیل ہوگا نا کہ میرے ساتھ ہمدرد ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کو ناپسند کو جاننا ہوگا۔ محبت کا تقاضا ہے نا کہ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق چلیں، تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے کا کیا ذریعہ ہے کہ جس پر وہ منع کر رہے اس پر منع ہو جائے، جس چیز کو اس نے کرنے کا کہا اس کو کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ہمارے فائدے کے بغیر پیدا نہیں کی ہے، اس سے ہر چیز پتہ ہے۔ آپ آج کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، آپ دیکھ لیں کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تحقیقات ہو چکی ہیں کہ ان چیزوں میں انسان کے لیے خیر ہے ہی نہیں، اور جن چیزوں میں انسان کے لیے خیر ہے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جو چیز ہمارے فائدے کی ہے صرف اسی طرف جائیں، اور اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہے ہوئے کے مطابق چل لینا تو اس تک کوئی بھی برائی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ آج تک کا میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو مانتے چلے جاتے ہیں نا تو ہم تک کوئی غم آتا ہی نہیں ہے، مگر ہم انسان ہے نا، اور انسان کو تو خطا کرنی ہوتی ہے، مگر بہترین انسان کون سے ہوتے ہیں؟ جو گناہ کرتے ہیں مگر پھر فوراً سے پلٹ آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آ کر بتا دیتے ہیں، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے،
مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں پر اکڑتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں کہ اللہ فلاں وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا۔ وہ بس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہو گیا، اب آپ نے مجھے معاف کرنا ہے، اب آپ معاف کر دیں۔ اور علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو ان کو کس وجہ سے فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی تھی؟ علم کی وجہ سے۔ یعنی فزیکل نعمت جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے زمین پر آنے کے بعد ملی تھی وہ علم تھا۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ علم والوں کے بہت درجات ہیں۔ علم والے اور بے علم جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سونے اور جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم عطا کرنے کے خزانوں کا مالک ہے، اور اس کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو چاہت